الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، سید البشر محسن کائنات رحمت للعالمین مرشد کامل
رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد معزز بزرگوں، محبوب پیارے نوجوان دوستوں، واجب الاحترام پردہ دار معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ جل شانہ و تعالی دی بارگاہ اندر اے دعا ہے کہ اللہ پاک اس دور وچ اور اس گرمی اندر اس جامع مسجد محمدی اندر جمعہ ادا کرنا ساڈا ساریاں دا اللہ قبول فرمائے۔ بڑے ہی خوش نصیب اور اللہ دے پیارے نے جڑے جمعے نو اہمیت دیندے نے۔ جمعہ ادا کرنا اعزاز سمجھدے نے اور جمعۃ المبارک دا خطبہ سماعت کرنا، بیان کرنا انہوں اہمیت دیندے نے۔ اللہ پاک سانو سب نو اعمال صالحہ کرن والا بنائے۔ اللہ انہاں اعمال کو سانو بچا لے جنہ دے نال عرش والا رحمان ناراض ہوندا ہے۔ اہل اسلام ذیقعد اسلامی مہینیاں چوں او حرمت والا مہینہ ہے جدا اختتام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ذوالحج دے مہینے دی آمد ہے۔ انہاں مہینے اندر لوگ حج دیاں تیاریاں کر رہے ہیں اور حج واسطے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ حج بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے کہ جدا بدلہ ہی اللہ نے جنت رکھے ہے۔ حج بھی اللہ پاک سب دے نصیباں وچ فرمائے، اللہ پاک غیبی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ساڈے سب دے رزق وچ اضافہ فرمائے، اللہ ساڈے ایمانہ وچ اضافہ فرمائے۔ اور حج دے نال نال قربانی دے جانور 10 ذی الحجہ نو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت یعنی قربانی اہل اسلام ادا کرن گے۔ اللہ اس مہنگائی دے دور اندر قربانی دی بھی اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اگر وسائل نہیں، اللہ اپنی رحمت نال وسائل عطا فرمائے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں اداواں دا نام ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں دا نام ہے۔ اج دا جمعۃ المبارک دا خطبہ اللہ دی رحمت اور اس دی توفیق نال دعا بھی کرنے اللہ پاک شرح صدر نصیب فرمائے اور اللہ توفیق دے کہ اسی اس مرد مجاہد، اس عظیم مواحد جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت اور آپ دی زندگی دے بارے کچھ بیان کیتا جائے۔ حضرات، اسلامی دنیا اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مواحد اعظم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساریاں قربانیاں دتیاں، بڑیاں اللہ دی راہ وچ تکلیفاں اٹھائیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام تے اللہ پاک نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بڑی عظمت نو بیان فرمایا۔ سورہ النحل ہے اور 14واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام دی دنیا اندر بہت بڑے عظیم انسان گزرے نے۔ اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں دیاں برکھاں نازل فرمائے اور اہل اسلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اپنان والا بنائے۔ جیسا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے، ایسا عقیدہ ہر ایک مسلمان نو اللہ نصیب فرمائے۔ اے مقام جدے وچ اللہ اپنے ابراہیم دیاں تعریفاں فرما رہے ہیں، سننا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اس مقام ذیشان اندر کیا خوب فرمایا، فرمایا ان ابراہیم کان ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ دے قرآن دا ترجمہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امہ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نو یہ قرآن پڑھ کے سناؤ تے میرے محبوب ابراہیم دا تعارف کرواؤ۔ میں اللہ اعلان کرنا کہ یقیناً ابراہیم اکیلے ہی جماعت، کلے ہی جماعت، ابراہیم کلے ہی جماعت۔ دوسری صفت قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم اللہ دے بڑے فرما بردار، یعنی اللہ خود اپنے ابراہیم دے بارے اس لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں یقیناً ابراہیم کلے جماعت اور اللہ دے بڑے فرما بردار، حنیفہ ہر جائی نہیں یک جائی، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ والیو، اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم مشرکاں وچوں نہیں، مشرکاں وچوں نہیں، شاکرا لانعمہ، میرا ابراہیم اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا، یعنی یکے بعد دیگرے اس آیت اندر اللہ اپنے نبی دیاں تعریفاں فرما رہے ہیں کہ اپنے رب دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والے، شاکرا لانعمہ، اللہ دی کلے جماعت، اللہ دی بڑی فرما بردار اور ہر جائی نہیں یک جائی اور مشرکاں وچوں بھی نہیں۔ تے فرمایا اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ بھی ادا کرنے والے۔ یہ 5 چیزاں نے، تھوڑی توجہ ہے، ذرا سر اُتاں کر کے ذرا توجہ کرنا، نیڑے نیڑے ہو کے بیان کرو تاکہ مگر آنے والے بھی وہ آسانی ہو تھوڑے کندھے نہ پھلانگن۔ اللہ اکبر، 5 چیزاں پھر در میں دہرانا اللہ یہ ساڈے اندر بھی پیدا فرما۔ اچھا کئی وقتاں دے وچ ہوندا سی ایک کلا بندہ ایک پنڈ وچ مواحد، تے لوگاں نے انہاں نو بڑا تانے تے مینے تے پریشان کرنا، تے انہیں وہ قربانیاں دیندیاں رہنا، تانے تے مینے قبول کردیاں رہنا، لیکن انہیں حق دی جماعت نہیں چھڈی۔ کلا بندہ دین دا خادم توحید دا علم انہیں بلند کیتا ہی رکھیا،
تے ابراہیم علیہ السلام دے بارے میں فرمایا میرے ابراہیم کلے جماعت، ابراہیم دا اعزاز کلے جماعت علیہ السلام۔ دوسری گل قانتا للہ حنیفا، اللہ دے بڑے فرما بردار۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تسی اپنے بیٹے نو تے بیوی نو جنگل میں چھڈ آؤ، پھر بھی آکھیا ٹھیک ہے۔ ابراہیم تسی ہجرت کر جاؤ، پھر بھی آکھیا ٹھیک ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی اللہ دے حکم دا انکار نہیں کیتا، شاہ اللہ پاک دے فرما برداری کر دے رہے قانتا للہ حنیفا، تے نالے ہر جائی نہیں یک طرفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پھر فرمایا مشرکاں وچوں بھی نہیں، غیر اللہ دی پوجا کرنے والے بھی نہیں۔ تے اگلے فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، پنجویں نمبر تے اللہ دیاں نعمتاں دے شکر گزار بھی، اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والے۔ تسی اس گل تو اندازہ لاؤ، اللہ اکبر، اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ بندہ نہ شکرا جڑا نا سارے نو بھیڑا لگدا ہے، نہ شکرا بندہ، نہ شکرا بندہ تے جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا ہوئے، فرمایا تسی تھوڑے تے شکریہ ادا کرو گے رب برکتاں پا دے۔ اور سارے انساناں نو اے تے غور کرنا چاہیے کہ بندہ ہر ویلے اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کردا رہے، نہ شکری نہ کرے۔ تے ابراہیم او شخصیت نے جنہ دی تعریف عرش والا رحمان کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والے۔ فرمایا اجتباہ، جدوں اے پانچ چیزاں ہو گئیاں تے اللہ پاک فرما رہے نے اجتباہ، اساں پھر ابراہیم نو پسند کر لیا، اساں چن لیا۔ واہ ابراہیم تیری عظمت تو قربان جا، کہ اللہ قرآن چ لکھ دیتا ہے قیامت تک کہ پڑھیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم اجتبا، مجتبا کہتے ہیں نا چنا ہوا، اللہ دے نے اساں پھر ابراہیم نو انتخاب کر لیا، چن لیا۔ اجتبا تے جنہاں نو اساں چن لیا، فرمایا وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اساں پھر اپنے چنیا ہویاں نو صراط مستقیم دی طرف رہنمائی عطا فرما دی۔ اللہ والیو اے سیدھا رستہ جنوں مل جائے بھی بڑی نعمت جی۔ اب بڑے لوگ کئی پڑھے لکھے بڑے جنٹل مین پیڑے رستیاں تے پے ہوئے، میں تے اے نیٹ دا دور ہے، اے چونکہ جو میں گل کرن لگا اگر وہ اللہ دا بندہ سن لے تو انہوں اللہ کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ میں سن کے اتنا حیران ہویا، میں تے وہ الفاظ ہی نہیں سمجھدا کہ جمعۃ المبارک دے خطبہ اندر ادا کیتے جان، شاید تساں سنے ہون۔ ایک حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ایک مؤذن نے جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے داماد اور فاتح خیبر نے انہوں مؤذن نے آن کے کہا کہ جناب نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ پہلی تے گل اے وے حضرت علی شیر خدا حضور دی تربیت یافتہ نے، حضور دے تربیت یافتہ نے، ایک کو اسی تسی نہیں کہ سانو یاد کروانا ہے نماز دا، او تے حضور دے اور جنہ دی تربیت کملی والے مصطفیٰ فرمان، جنہ دی کول جنہ دے استاد امام الانبیاء ہون، تسی اندازہ لاؤ حضور جیسا کوئی دنیا تے استاد ہو سکتا ہے؟ حضور جیسا معاملہ فہم تے عقل مند تے سیانا؟ تے کیا حضور دے شاگرداں نو اے جی مؤذن نے کیا کہ جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، تے انہوں نے اگوں اے کیا استغفر اللہ معاذ اللہ، میں انہوں لفظ نہیں کہنے، جی کو کلا بندہ پوچھے تے پھر کہوں گا کیونکہ میں باوضو اللہ دے گھر وچ وہ لفظ نہیں کہہ سکتا جڑے وہ مولوی صاحب نے کہے۔
کہ وہ مولوی صاحب نو اللہ دے کولوں ڈر جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں حضرت علی دے بارے لفظ کی کہہ رہا کہ حضرت علی توبہ نعوذ باللہ گالی دیتی حضرت علی نے انہیں کہا تو مینوں سکھا رہے ہیں فلاں دیا پترا، تو مینوں دس رہے ہیں نماز دا۔ حالانکہ حضرت علی بڑے نرم دل سن، بڑے ہی پیار والے۔ میں تے گل ہی مکائی ہے نا کہ جدی تربیت حضور فرمان وہ سونا نہ بنے تے کی بنے پھر؟ اللہ اکبر۔ تو ایک اور انہیں گل کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں گل تے جدو آیا نا وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم کہ تسی نصیباں والے ہو جنہاں نو اللہ صراط مستقیم تے چلا دے۔ دعا ہے اللہ ہر ایک مسلمان جیڑا ہے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ انہوں صراط مستقیم تے چلا دے۔ ہر ایک بندہ نفل پڑھے، سنتا پڑھے، فرض پڑھے، نماز پڑھے، جنازہ پڑھے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا کہ وہ دے اندر یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے دی ہدایت عطا فرما۔ مانگنے ہیں نا سارے کہ یا اللہ رولا پہ گیا ہے، رولا پہ گیا ہے، کوئی آندا ہے ایس پاسے آؤ اے سیدھا رستہ ہے، کوئی آندا ہے ایس پاسے آؤ اے سیدھا رستہ ہے، کوئی آندا ہے میری گل منو اے سیدھا رستہ ہے۔ یا اللہ سانو سیدھے رستے دے چلا۔ تے اللہ نے سورہ فاتحہ ام القرآن ساری پڑھ دے ہو نا، تسی انہوں ترجمے دے نال پڑھو۔ اللہ نے وہ دے وچے واضح کر کے رکھ دیتا، فرمایا محبوبہ لوگ آندے نے صراط مستقیم، تسی انہاں نوں دس دیو کہ صراط مستقیم رستہ کنا لوگ آندا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ کیوں جی آندا جے نا اے دے اندر ہن کوئی کمی رہ گئی ہے؟ فرمایا انہاں دا رستہ اللہ جنہاں تے تو انعام کر چھڈیا ہے، انعام یافتہ، انعام یافتہ، اللہ دے چنے ہوئے، اللہ دے پیارے۔ تے پنجویں پارے دے اندر نا اس گل دی وضاحت سورہ نساء دے اندر اللہ نے کر دیتی، فرمایا جڑے انعام یافتہ نے کون نے ہو؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اجر اسی نماز وچ مانگنے ہیں اللہ صراط مستقیم دے، اے انعام یافتہ لوگاں دا رستہ۔ وہ انعام یافتہ کون نے؟ فرمایا انبیاء، انبیاء انعام یافتہ۔ اگے فرمایا صدیقین، شہداء، صالحین، اے چار طبقے نے جڑے انعام یافتہ نے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرما رہے ہیں بہت اچھا رستہ ہے انہاں دا۔ کتنا اچھا رستہ ہے؟ رفاقت دے اعتبار دے نال اللہ سانو بھی انہاں دے پیچھے ہی لا دے، اللہ انہاں دے نقشے قدم تے چلا دے۔ اے تے لڑائیاں جھگڑے صاحب کر لینے، اللہ نے تے واضح کر کے آسان دین سانو عطا فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دا رستہ، صدیقین دا رستہ، شہداء دا رستہ، صالحین دا رستہ، اے ہے رستہ صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے انہیں ایک اور گل کی تھی، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اگر وہ سن دے تے کوئی اسی گالی نہیں دے رہے، اے اللہ کو توبہ کر لے، اللہ نے تیرا حلیہ، تیرا لبادہ، تے چیزاں نہیں ویکھنیاں۔ جڑا میرے مصطفیٰ دا گستاخ ہے وہ کدی بھی جنت وچ نہیں جائے گا۔ کیوں جی میرے مصطفیٰ دا گستاخ جنت وچ جائے گا نہیں۔ اسی یہ کہنے ہیں نہیں ہے محبت مصطفیٰ سے جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے، جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ اور بھٹکتا رہا ہے
بھٹکتا رہے گا جس کو محمد سے عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نال پیار ہے تے او جنت دا حقدار ہے، تے جے حضور دی گستاخی اے سنیا جے اپنے لو محبت کر رہا ہے کہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی ہوئے نے، اے جی اوتھے ایک چور آ گیا، ایک بندہ چور، تے او ایک دن بھی دو دن بھی انہاں کولوں پھڑیا نہ گیا، تے میاں صاحب فرمان لگے، تیسرا دن ہویا تے انہاں آکھیا جی وہ دھوتی باندھے سن، تے انہاں آکھیا اللہ میں آج وہ چور نو پھڑنا، استغفر اللہ معاذ اللہ، جدوں وہ ہے چور جدوں آیا نا تے انہیں چوری کیتی تے میاں صاحب نے انہوں پھڑ لیا تے انہوں کہن لگے تسی کون ہو؟ ساڑی تے زبان زیب نہیں دیندی، وہ کہنے لگا جی میں محمد ہاں، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور دے بارے ذرا سوچ دے صحیح، ذرا سوچ، اور یہ چوری دا لفظ اس ہستی دے بارے بولنا پیا جنہیں قانون بنایا ہے کہ جڑا چوری کرے وہ دے ہاتھ کٹے جان، اس ہستی دے بارے جنہیں مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ دے اندر اللہ دی رحمت نال امن قائم کر کے رکھ دیتا کہ حضور دی جیڑا دین لے کے آئے نے او دے اندر چوری حرام ہے، جیڑا چوریاں نو ختم کرنا ہے جی انہاں کہا جی میں فلاں، تے میاں صاحب انہاں دے اگے ڈگ پے کہن لگے اے کی تہاڈا سارا جہان ہی ہے تہاڈا، اے نیٹ تے چلدا جے پیا استغفر اللہ معاذ اللہ رحمت دو عالم دے بارے، تے اپنے آپ نو بڑا وہ تانوں شاید پتہ لگ گیا ہوئے بڑی داڑھی بڑی پگڑی تے او بڑیاں الفاظاں اللہ کولو ڈر جاؤ، اللہ والے اللہ کولو ڈر جا، تو اے مثال اور اے لفظ کس ہستی دے بارے بولنے پیا؟ نالے کہندے نے کہ حضور دی گستاخ دا تن سر تو جدا، تے پہلو ایدا کرو ہن جیڑا حضور دے بارے یہ لفظ کہے، ایجنسیاں کیوں نہیں الرٹ ہو رہی ہیں؟ یہ جننے بھی یہ لوگ نے کیوں نہیں الرٹ ہو رہے؟ تے انہوں لگام دیتی جائے کہ ایسے ہستیاں دے بارے ایسے الفاظ نہ بولے جان، ساڈے کو پوچھو، ساڈا یہ دل ہے، ساڈے دل دے اندر سونے مصطفیٰ دا اینا ادب ہے کہ وہ نہ ماں دا نہیں وہ نہ باپ دا نہیں، بلکہ سارا جہان ایک پاسے سونا مصطفیٰ ایک پاسے۔ میں اکثر وہ بات کہنا ہونا نا تو ہی سنتے ہو، چلو کافی دیر ہوگی ان پھر سنو، اسی حضور دے بارے پتا کی کہنا، ساڈا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا سجدا اے تاریاں دے وچ، ساڑھے کو پوچھو، اور جنہاں نے وہ دیو الفاظ سنے نے اے غریب نہ چیز دی بھی بات نو سننا، میرا نبی جو سجے نبیاں سارے آندے وچ جویں چن پیا سجدا اے تارے آندے وچ، تے میرے نبی جی دی مثال داتے ہوئے ہی کوئی نہ، حضور بھی آلہ تے حضور دے نال جڑی مثال دیتی جائے وہ بھی آلہ، اسی دیانے ہاں کہ لفظ حضور دے بارے او بولیا جائے جڑا کسی اور دے بارے بولیا نہ جائے، یعنی لفظاں دا چناؤ حضور دے بارے سب تو اچھا، کیونکہ حضور سب تو اچھے نے، حضور دے بارے جڑے الفاظ بولنے نے وہ بھی سب تو اچھے ہوں، اور میرے نبی جی دی مثال داتے ہوئے ہی کوئی نہ، چن توڑ کے بخاوے جو اشاریاں دے وچ، تے جتھوں جتھوں لنگے میرا مدنی خوشبواں آندیاں، جتھوں جتھوں لنگے میرا مدنی خوشبواں آندیاں، کدے پوچھنا نہ پیندا راہ گزاریاں دے وچ، ساڈا نبی ساڈا مدنی کل کائنات دا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا سجدا اے تاریاں دے وچ، سنا ذرا غور دے نال، تے جیڑے کپڑے نال میرے مدنی نے پسینہ پونجیا،
اللہ اسی گناہگار تیرے پیارے نبی دیاں یہ تعریفاں کر رہے ہیں، اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ لوگ رول گئے نے غربت دے اندر، اللہ غربتاں دور فرما دے، اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے۔ اور جیڑے کپڑے نال میرے مدنی نے پسینہ پونجیا کدے سڑے نہ رومالو انگاریاں دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے دے وچ جی میں چن پیا سجدائے تاریاں دے وچ تے میرے نبی دا شان پوچھنا ہی تے رب کولوں پوچھ جنہیں دسیا قرآن دتیاں پاریاں دے وچ۔ میں جامع مسجد محمدی علی ٹاؤن بابا چک فیصلہ آباد تو یہ دعوت دے رہے ہیں اس اللہ دے بندے نو توبہ کر لے ورنہ قبر تے حشر تے عذاب بڑے سخت نے۔ حضور دے بارے ایسے الفاظ چلو اے میں میرا حق بندہ سی میں ضرور بیان کرنا سی، میں گل کر رہا ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی نے کہ جنہ نے ساڑھے پیارے نبی دے آن واسطے دعاواں منگی۔ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خدا دا کرنا عرش والے رحمان دا کہ حضرت ابراہیم جدوں پیدا ہوئے اکھاں کھولیاں معاشرہ ایسا ہے جدے اندر اللہ نو چھڑ کے لوگ بتاں دی پوجا کر رہے ہیں تے بت بہت زیادہ بت، بلکہ حافظ ابن کثیر فرماندے نے کہ جیڑے گھر وچ ابراہیم پیدا ہوئے وہ بت بناندے بھی سن تے ویچدے بھی سن، بتاں دی پوجا بہت زیادہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا تے نال ہی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ترجمہ سننا، اللہ پاک دیاں شاناں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرما کے یہ فرمایا سا ابراہیم علیہ السلام نو رشد عطا فرمائی، ایسی رہنمائی ایسی ہدایت، کیوں؟ اللہ فرما دینے اسی جان دے سا ابراہیم علیہ السلام نو کیڑے کیڑے امتحان آنے کنیاں پریشانیاں آنیاں نے، اللہ نے جم دے آئی بچپنے دے اندر ہی رشد عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ دے اسی جان دے سا تے اساں حضرت ابراہیم نو رشد عطا فرمائی۔ اس تو پہلے بھی نا 7ویں پارے دے اندر جڑے لوگ ستاریاں دی پوجا کر دے سے اللہ دا قرآن سننا فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ترجمے والا قرآن لے کے 7واں پارا کر آخری پاؤ تو نا پہلا یہ رکوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں کھولیاں قوم نال مخاطب ہو رہے ہیں، جیڑی قوم ستاریاں دی پوجا کر دی ہے مثال دے کے دسیا جدوں کہ آنا ویکھیا آسمان تے رات نو ستارہ چمکدا پیا تے حضرت ابراہیم فرمان لگے ہاذا ربی، اے میرا رب ہے۔ تے مشرک بڑے خوش ہوئے، بتاں دے پجاری بڑے راضی ہوئے کہ ابراہیم بھی ساڑے نال نے، لیکن انہوں نے مثال دے کے دسیا جدو تھوڑی دیر ہوئی ستارہ غائب ہو گیا ابراہیم پھٹ بولے قال لا احب الآفلین۔ فرمایا جیڑے ڈوب جان او رب ہو سکدے
جنہاں نو موت آئے، جنہاں نو آپ غسل دئیے، جنہاں نو آپ کفن دئیے تے جنہاں نو آپ قبر وچ اتاریے، پھر وہ معبود ہو سکدے، انہاں نو سجدہ جائز، انہاں کولوں منگنا جائز، یا کھڑیاں کر کے مورتیاں بنا کے انہاں نو کولوں منگنا جائز، پہلے بزرگاں دے مجسمے بنا انہاں نو پوجنا جائز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ڈوب جان رب نہیں تے پھر ویکھیا فلما را القمر بازغا، چن او دے نالوں بڑا سی، چن چمکدا ہویا نظر آیا تے کہن لگے ہاذا ربی، اے میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ جدوں چن بھی قائم نہ رہا تے کہن لگے قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من الضالین، یا اللہ جے تو میری رہنمائی نہ کردا تے میں گمراہاں وچوں ہو جانا سی۔ پتہ ہے چلیا اللہ دی عبادت چھڑ کے بتاں دی پوجا کرنے والے گمراہ نے۔ کیوں جی بتاں دی پوجا کرنے والے نہیں، تو انہوں سمجھ پھر نہیں آ رہی، توجہ نہیں، ذرا غور کرنا۔ اللہ دی عبادت چھڑ کے بتاں دی پوجا کرنے والے گمراہ، تے اللہ دی عبادت چھڑ کے قبراں تے سجدہ کرنے والے وہ بھی گمراہ، وہ بھی گمراہ تے یہ بھی گمراہ۔ فقیر دعا کردا ہے اللہ اے تو متھا اپنے اگے جھکان واسطے بنایا ہے، اللہ اس دور وچ بھی اللہ اپنے بندیاں نو ہدایت عطا فرما۔ ویکھو نا جی جانور نو چارہ کھاندے ویکھیا تسی پٹھے کھاندے ہاں، وہ کھرلی وچ اپنا سر تھلے کردا ہے تے پھر کھاندا ہے۔ تے اللہ پاک نے انسان نو ہاتھ عطا فرمایا ہے کہ تو اپنی روٹی لقمہ اپنے ہاتھ نال اٹھا تے منہ وچ پا تے روٹی اگے سر نہ جھکا۔ جانور جہاں وہ جھک کے اپنا تھلے سر کر رہا ہے تے انسان نو اللہ نے فرمایا میں میرا پسندیدہ ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، میں نہیں چاہتا تیرا سر تھلے ہوئے، تیرا سر اچا فخر وچ بلند ہونا چاہیے، تو جدوں چکے میرے اگے چکے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا سورج تے سورج نو ویکھ کے کہنے فلما را الشمس بازغا قال ھذا ربی، کہنے لگے بڑا بڑا ہے نالے سورج بڑا چمک، اے میرا رب۔ تے جدوں ویکھیا وہ بھی چھپ گیا، کہنے لگے میں مشرکاں وچوں نہیں، میں جو چھپ جان والے نو رب مندا۔ تے پھر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جا کے ذرا سننا، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یا اللہ میں اپنے آپنو اپنے چہرے نو تیرے المتوجہ کر لیا ہے، جن نے آسمان تے زمین بنائی، میں مشرکاں وچوں نہیں۔ اللہ سونیا اے قربانیاں کرنے والے، حج کرنے والے، سانو بھی سارے نو شرک کولوں بچا لے، اللہ توحید والا بنا دے۔ ہن اس مقام تے جڑا سورہ انبیاء میں تو سنیا، آؤ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رشد عطا فرمائی۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے ابا جی نو تے پوری قوم نو مخاطب کر کے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، سورہ النحل سورہ انبیاء تے دوسرا پاؤ شروع ہو رہے، اس 17واں پارہ تسی اپنے گھر ترجمے والا قرآن لے کے واقعہ ضرور پڑھیا جے، تو انہوں بڑا مزہ آئے گا اور عقیدہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا اذ قال لأبی وقومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ سنان تو پہلے اللہ فرما رہے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، سارے کو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دے جنہ بھی درود پڑھیا جائے تھوڑا ہے۔ فرمایا سونے وہ وقت یاد کرو تے انہاں نوں قرآن پڑھ کے سناؤ جدو ابراہیم اپنے ابا جی دے قوم نال مخاطب ہو رہے، تنہا کلے
باپ بھی اپنا نہیں، یعنی وہ بھی دشمن بن گیا تے قوم بھی ہے تے سوال ویکھو کی کرتے ہیں ادنے ما ھذی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، فرمایا ابا جی تے اے میری قوم سوالیہ انداز ما ھذی تماثیل التی آپ بت کی نے جنہ دے ارد گرد تسی بیٹھے ہوئے ہو مجمع لا کے اور اعتکاف میں جو نا اعتکاف کسے جگہ تے جم کے بہنا انہاں آکھیا تسی اے جڑیاں مورتیاں دے آس پاس بیٹھے ہوئے ہو اے کی نے ہن اگوں دلیل انہاں دے کول کوئی نہیں سی جی میں اج کہے نوں پوچھیے کہ سرکار ہے جڑا ایتھے مجمع لایا جی 31 مئی نو فلاں جگہ تے بابے ہراں دا میلہ ہے فلاں جگہ تے اشنا فلاں اوے اے کی نے کوئی دلیل ہے دی تے قرآن و حدیث میں دلیل کوئی نہیں اگوں انہوں نے جواب کی دیتا ذرا ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے ذرا سننا کہندے ابراہیم پوچھنا ہے کی نے قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین ابراہیم اے اسی نہیں یہ تے سارے وڈے بھی اس طرح کردے آئے سانو پتہ نہیں یہ کی گل ہے اسی تے آباء و اجداد تو لگ کے ہی نہ یہ کام کردے آئے سمجھ آ رہی جی تانوں کوئی پوچھے تسی آ کام کیوں کردے ہو تے جیڑا روشن ضمیر ہے نا میرے نبی دا غلام ہے وہ کہے گا اسی یہ تد کرنے ہیں اللہ نے قرآن میں فرما دیتا ہے تے مدینے والے سونے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے اس واسطے اسی کرنے اے تے ہوئی نا دلیل تے جے بندہ کہے کہ پتہ کوئی نہیں ساڈا میرا باپ بھی اس طرح کرتا ہے میرا دادا تے پردادے اس طرح کرتے رہے رب ذوالجلال دی قسم جے اللہ جاندا جے دین کہے دے پیو دادے دا نا نہیں تے پریشانیاں بڑیاں پہ جانیاں سن دین ہوئے جڑا اللہ نے وحی دی صورت میں وحی جری اور وحی خفی دی صورت اندر اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا مکہ مکرمہ دی اندر مدینہ منورہ دی اندر یہ دین اینوں کیا جاندہ ہے پیو دادے دا نا دین نہیں ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے تے قوم نے جدوں اگوں جواب دیتا تے غصہ آ گیا نالے موقع بن گیا دعوت دین دا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں نوں پوچھیا اے کی کردے ہو مورتیاں دی پوجا تے کہن لگے ساڈے بڑے بھی اس طرح کردے آئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم میں تد تانوں کیا ہے تسی بھی ترجمے والا قرآن لے کے پڑھنا اور اے تانوں بعد جڑا نا یہ جامع مسجد محمدی وچوں یا اور جڑی توحید والی مسجد ہے اتھوں ہی ملے گا باقی کہے جگہ تو نہیں ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے درجے بلند فرمائے جڑا موحد ہوندا ہے اور نڈر ہوندا ہے اے ٹیپ ریکارڈ اپنا ذہن ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھو پتہ کی فرمایا عربی دے اندر بڑیاں ضمیراں نے قال لقد البتہ تحقیق انتم وآباؤکم قال لقد کنتم انتم وآباؤکم جناب سنو تسی بھی تے تواڈے وڈے بھی جڑے جڑے کم کردے آئے نے سارے ہی گمراہ نے تے پرلے درجے دے گمراہ نے بڑے وڈے کھلے گمراہ یہ دی تھی پھیر دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے کہہ کے کہ تسی جڑا یہ کم کردے ہو نا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین قرآن دا ترجمہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی بھی تے تواڈے وڈے بھی گمراہ تے بڑے وڈے گمراہ ہن اگوں سن کے نا انہیں آکھیا اس نوجوان لڑکے نے ساڈے وڈیاں دیاں تے پگاں لا دتیاں نے تے ساڈا تے انہیں خیال ہی نہیں کیتا ذرا بھی تے ٹھیٹ ہو گئے
تے کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا حقیقت وچ گل کرنا ہے یا انج ساڈے نال مذاق کرنا ہے پیا، کھیل کود کرنا پیا ساڈے نال؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں مذاق نہیں کردا پیا، میں تے حقیقت بیان کرنا پیا کہ جیڑے کہن وہ بھی گمراہ، انہاں دے وڈے بھی گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق، ابراہیم حق گل کر رہے ہو ام انت من اللاعبین، یا کھیل کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بڑا دلچسپ پیارا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے گل سنو، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، تہاڈا رب اے بت نہیں، تہاڈا رب اللہ ہے جنہیں آسمان تے زمین بنائے نے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تے میں گواہ کہ بت معبود نہیں، معبود عرش والا رحمان۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر۔ انہاں دی جدوں اے دی تھی پھیر دیتی نا، بڑے بڑے وڈے اوکھڑ پے سن، تے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے الفاظ کہے، انہاں نو بڑی پریشانی ہوئی، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ بات کر دیتی تے کہن لگے ہو ابراہیم اپنے ساتھیاں نو کہن لگے آؤ ذرا ہنے فریش ہو لئیے، کیونکہ ابراہیم نے تے ساڈا چھڈیا ککھ نہیں، ساڈی بڑی توہین کر دیتی سو، تے اس وقت اتھے نا کوئی عرس تے میلہ لگدا سی، کوئی رسوم سی انہاں دی، وہ ادا کرن واسطے نا اپنے ساتھیاں نو کہن لگے آؤ چلیے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی کہن لگے ابراہیم آؤ ساڈے نال، اسی تانوں میلہ وکھا کے لے آئیے، فلاں جگہ تے نا اتھے کو میلہ لگدا ہے، تے ابراہیم تسی بھی ساڈے نال آؤ۔ تے اے ہن آ گیا 23واں پارہ، سورت دا نام سورہ صافات، اے بھی تسی پڑھیا جی اتھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے ابراہیم آؤ ساڈے نال، تے حضرت ابراہیم فرماندے نے فقال انی سقیم، میں نہیں جانا، میں بیمار ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اے بیماری ظاہر فرمائی اس گل دی کہ جو تسی کم کر دیو میں آبادار، میرے دل نو بڑی تکلیف ہے کہ تسی عرش والے رحمان نو چھڈ کے بتاں دی پوجا کر رہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ عرش والے انج تانوں مینوں ساریاں نو تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں جدوں لوگ رب نو چھڈ کے تے قبراں تے سجدے کردے کہ نہیں؟ کہ تعظیم سمجھ دیو؟ ذرا کھل کے ذرا گل کرو، اے تعظیم ہے؟ سجدہ پھر کنوں کرنا ہے؟ تو سونے مصطفیٰ دی نال گل سنا دئیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور ایک اور صحابی نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے آن کے عرض کی تھی، آکھیا سونےو لوگ اپنے بادشاہاں نو جدوں آن کے ملدے نے تے سجدے پہ جاندے، سمجھ آئی؟ لوگ جدوں اپنے وڈیاں نو آن کے ملدے تے انہاں دے اگے سجدے پہ جاندے نے، تسی اجازت دیو اسی جدوں آئیے اسی تواڈے اگے سجدے پئیے؟ رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا، جد الحسن والحسین نے فرمایا ساڈی جند جان اور ساڈی آن اور شان، کائنات دے سردار نے فرمایا اور سنو میری شریعت دے اندر اللہ تو سوا کسی نو بھی سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، اگر سجدہ کرنا جائز ہوندا تے اسی بیوی نو آدے تو اپنے خامد نو کریا کر، پر شریعت اسلامیہ دے اندر غیر اللہ نو سجدہ کرنا جائز تے تکلیف محسوس کریا کرو، جتوں تک ہو سکے ڈکیا کرو کہ بھئی جدوں ہی سجدہ کرنا ہے اللہ نو ہی کرنا ہے، غیر اللہ نو سجدہ کرنا حرام ہے، تعظیمی بھی حرام ہے اور فرضی واجبی ہر طرح غیر اللہ دے کے جھکنا حرام ہے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ اور مسالہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کیا گیا، انہاں کہا میں بیمار ہاں، انہاں چھڈو پرا انہاں رہن دیو تے اسی چلنے ہاں، تے
تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں جدو لنگ رہے سن تے انہوں نے ایک بات کہی، فرمایا وَتَاللَّهِ اللہ دی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ چلو جاؤ ہاں ذرا، اللہ دی قسم میں تواڈے رباں نال ایک چال چلاں گا، انہاں دا میں ذرا کو پتہ لاں گا، تسی جاؤ میلہ ویکھو۔ حضرت ابراہیم اتھے ٹھہر گئے تے او چلے گئے، جدو سارے ٹر گئے نا تے حضرت ابراہیم فراغ الی آلہتہم، اے سورہ صافات، فراغ الی آلہتہم، کہاڑا لے کے تے حضرت ابراہیم انہاں دے رب واڑے وچ داخل ہو گئے جتھے او بت پے سن اور جنہ دی وہ پوجا کردے سن۔ سمنا ذرا توجہ دے نال میری طرف دیکھو، جنہ دی وہ پوجا کردے سن وہ رب واڑے حضرت ابراہیم موحد اعظم کہاڑا لے کے داخل ہو گئے تے ویکھیا فقال الا تاکلون، انہاں دے اگے شرینیاں پیاں ہوئیاں سن، چڑھاوے پے ہوئے سن کھان پین والے۔ جویں میں بڑا حیران ہونا رانا صاحب، اگر مورتی دے اگے وہ کو تھال وچ چیزاں رکھن تے انہوں آندے نے پرساد کرے، کی آندے نے جی انہوں تے اینوں آندے نے تبرک۔ اچھا او حرام ہے تے اے جائز ہے، کڈی انصاف والی گل ہے۔ اللہ والیو انہوں نے وہ جڑا اگے رکھیا ہویا سی نا اپنے معبوداں دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندر وڑ کے پہلو انہوں نے پوچھیا الا تاکلون، وہ کھاندے کیوں نہیں بھئی؟ دیکھو تواڈے اگے اتنا مال پیا ہے، اینا کچھ مولوی صاحب اگے پیا ہوئے تے ہر شے بھول جائے، تے تواڈے اگے اتنا سامان پیا ہے اور کھاندے کیوں نہیں؟ تے قرآن دسدا ہے جدوں اگوں آواز نہ آئی تے حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں مالکم لا تنطقون، اگوں بول دے کیوں نہیں ہوئے؟ چلو نہیں جو کھانا تساں تے اگوں بولو تے صحیح، کیوں جی اگوں بولے کو نہ تے غصہ آوندا ہے کہ نہیں؟ چنگا چوکھا اگے پیا ہوئے تے کھان نہ۔ تے ابراہیم نے پوچھیا مالکم، سورہ صافات 23واں پارہ، سورہ یاسین تو اگلی سورت ترجمے والا قرآن لے کے پڑھنا، اور نہ کیا مالکم لا تنطقون، جے نہیں کھانا تے بول کے دس ہی دیو، سی بڑے رجے ہاں۔ اچھا جدوں بولے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، پھر سورہ انبیاء فجعلہم جزا فضرب علیہم ضربا بالیمین، کوئی کہاڑا پھڑیا کہے دی لت لا دیتی، کہے دا بازو لا دیتا، کہے دی تون لا دیتی، اد مواہ کر کے رکھ دیتا، اور رب واڑے تے انج جویں کوئی زلزلہ ہی آ گیا۔ اے موحد اعظم نے دسیا ہے ایویں نہ ڈردے رہا کرو کہ اتھوں مسواک لاؤ تے بابا لت بھن دیندا ہے، او اے بابے اللہ والے کہے دیاں لتاں نہیں بھن دے تے شیطان ہوندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فضرب علیہم ضربا بالیمین، سجے ہاتھ نال نعرہ تکبیر کہندیاں ہویا ماری ضرب تے لتاں باواں بھن کے ادھر ماریاں تے او جڑا کہاڑا سی نا، جڑا وڈا رب سی نا او دے کندھے تے رکھ دے۔ اللہ دا قرآن دا فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، وڈا جڑا سی انہاں دا رب او دے کندھے تے کہاڑا رکھ دیتا تاکہ جدوں واپس آن سارے او دے دوارے ہون اونوں پوچھن، لیکن انہاں دی مت ماری، مشرک دی مت ہی ماری ہوندی ہے، جڑا موحد اللہ نے انہوں عقل دیتی ہوندی ہے۔ اے آئے تے جدوں اے آوندے سن پہلو تے اپنے رباں نوں سجدہ کر کے پھر جاندے سن، ہن آئے تے ویکھیا رب الٹے پے ہوئے نے، معبود انہاں دے الٹے پے ہوئے نے، برا حال ہویا ہے تے ویکھ کے کہنے لگے قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے جن نے ساڈے رباں دا حال کر دیتا ہے، انہو لمن الظالمین، بڑا کو ظالم ہے، انہوں ذرا ترس نہیں آیا، وہ کہے دا نک لا دیتا سو، کہے دی گردن توڑ دیتی سو، لے بھلا اتنا برا حال کیتا ہے، اس طرح ماری دے، لتاں بھن دتیاں سو، گردناں اڑا دتیاں سو، بازو توڑ دیتے سو۔
یہ کون ہے؟ لگتا کوئی ظالم ہے بڑا جنہیں کام کیتا ہے. تے پھر کہنے لگے فقالوا سمعنا، وچوں بندے کہنے لگے سنیا اساں. فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ابراہیم جوان ہے، ایک نوجوان جہاں نام ابراہیم ہے، وہ یہ گلاں کردا سی پیا. ہاں اساں سنیا سی وہ آندا ہی پیا کہ تواڈے رباں دی خیر نہیں. تے لگدا او دا کم ہے، او دا کم ہے او نوجوان دا. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیغام گیا، ابراہیم آؤ. تو انہاں کہا لوگ بھی سارے کٹھے ہو جاؤ، سارے لوگ کٹھے ہو جاؤ. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. سارے جمع ہو جاؤ تے حضرت ابراہیم نو لوگاں دے سامنے لے کے آؤ. وہ سنیا جدرا غور نال، ابراہیم کلے نے تے قوم ساری ایک پاسے وے، پر وہ کلا کادا ہے جیدے نال رب ہوئے وہ کلا. تسی بھی جرت کرو، اللہ تواڈے نال، حق دے واسطے ڈٹ جایا کرو، اللہ تواڈے نال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں بلایا تے چاہیدا تے سی نا ویکھو ہن پتہ نہیں کی بنے گا، گھبرا ہوندا، بندے دی فطرت ہے، بندہ ڈردا پریشان ہو جاندا. لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے، جیڑی مرضی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی منشا ہی ایسی اللہ کرے یہ سارے کٹھے ہو جان تے مینوں تبلیغ دا موقع مل جائے. اس طرح کٹھے نہیں سر ہوندے، کوئی کرے. جدوں سارے جمع ہو گئے انہاں کہا سدو ابراہیم علیہ السلام نو، میرے اللہ نے ایسا انتظام کروایا سارے کٹھے ہو گئے. اعین الناس لعلهم یشہدون. ابراہیم علیہ السلام آ گئے تے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام قالوا من فعل هذا بآلهتنا. اللہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. سامنے ابراہیم کھڑے تے پوچھن والا پوچھدا ہے ابراہیم اے ساڈے رباں نال تو اس طرح کیتا ہے؟ ابراہیم اے ساڈے رباں دی اے دی تھئی تو پھیری ہے؟ ابراہیم فرماندے نے قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فسالوہم ان کانوا ینطقون. مینوں پوچھ دیو اے دے کم اونے کیتا ہے جدا حالی بھی غصہ نہیں ٹھنڈا، جنہیں کہاڑا حالی بھی موٹے تے رکھیا ہے، اے تے اونے کیتا ہے. ہن اے ابراہیم علیہ السلام نے جڑی بات کہی ہے نا، کئی انبیاء دے جڑے خلاف نے وہ آندے نے جی کیتا ابراہیم علیہ السلام نے. اے کیوں کیا؟ اے حکمت ہے ابراہیم علیہ السلام دا مطلب یہ سی کہ اینو پوچھن تے انہاں نوں کوئی سمجھ آئے. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اینو پوچھو ہاں اگر جے بولدا ہے تے اینو پوچھو ہاں جدا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوندا پیا کہ اے کنے کیتا ہے. تے اگوں کہن لگے ابراہیم فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. ابراہیم تینوں پتہ ہے تے بول دے ہی نہیں تے پھر اپنے آپ نو ہی کوسن لگ پے، اپنے آپ نو ہی برا کہن لگ پے. کہن لگے نے فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ نو مخاطب کر کے اور پتاں دے پجاری کہن لگ پے. کہندے نے گل سنو تسی آپ ہی ظالم ہو، تانوں چاہیدا سی انہاں دا دھیان رکھنا تے تہاں نہیں دھیان رکھیا تے پھر یہی گل ہوندی. یقین جانو ہن تسی روشنی دا دور ہے تے قرآن و حدیث عام ہے، ترجمہ بھی عام ہے حدیث قرآن دا. جڑا معبود ہوے او دا دھیان رکھی دا ہے کیوں جی؟ جڑا جدی عبادت کریے او دے آپ دھیان رکھدا ہے. او کھاندا نہیں کھلاندا ہے، او پلاندا پیندا نہیں پلاندا ہے، او سوندا نہیں سلاندا ہے. او تے لوکاں دیاں حاجتاں تادی تے اساں کریا بستی ہے کیا سی کہ سارے اختیار کلے اللہ کو نے. اللہ باجو کوئی ڈبیاں نہیں تار سکدا، اللہ
اللہ باجو نہیں ہو کوئی مار سکدا، چھڈ دے تو بندے آئے جھوٹ بولنے سارے اختیار کر لے اللہ کول نے۔ اللہ پاک نشان وا او جدوں کسے کم دا ارادہ کردا اس ویلے کم نہیں ہوں دیر کردا، کن فیکون دیتے راز کھولنے سارے اختیار کر لے اللہ کول نے۔ تے رب دا دتا جو ہڈاویں بندیا اسے نو ہی پکارو جدا کھاویں بندیا، چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار کر لے، نہیں سارے دی آواز ہے سارے اختیار کر لے اللہ کول نے۔ اللہ سونا او دا دھیان نہیں رکھیا جا، یہ کہنے لگے تسی آپ ہی ظالم ہو، تساں بھلا انہاں دا دھیان رکھنا سی۔ اور اج کل بھی تساں ویکھیا نہیں کڈے کڈے تگڑے مجاور بیٹھے ہوندے نے کئیاں جگہ تے، جویں جنی آمدن زیادہ ہے انہیں اتھے گارڈ زیادہ نے، انہیں اتھے بندے زیادہ نے، اتھے بندوقاں والے زیادہ نے، اتھے رکھوالی اور بابے ہراں دے پیسے تے چادراں دی رکھوالی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں کہا تسی آپ ہی ظالم ہو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر تھلے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دا سر اتاں ہے تے ڈٹے ہوئے نے، تے مشرک بتاں دے پجاری جڑے سن ثم نکسوا علی رؤوسہم سروں کے بل اپنے سر جھکے ہوئے نے، تے پتہ کی کہنے لگے نے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون۔ ابراہیم تینوں پتہ ہے تے بول دے ہی نہیں۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم۔ تو ہے تواڈے نہ معبوداں دے تے تواڈے تے، کیا پھر تسی انہاں نوں پوجدے ہو جڑے نہ تواڈے نفع تے نقصان دے مالک نے؟ جدو ہن دلیل دا جواب کوئی نہ آیا تو مختصر رہے انہاں کہ ابراہیم نو قتل کر دیو۔ تے قتل کیویں کرنا ہے؟ اگ بالو، اگ یہو جی بالی جڑی تاریخ وچ نہیں بلی۔ انہاں کہ انہاں نو پھر اگ وچ سٹیا کیویں جائے گا؟ انہاں کہ منجنیق ایک بناؤ، جھولا دیو تے انہاں نو پھر سٹ دتا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جواب جدو قرآن و حدیث دی صورت وچ نہ آیا تے قتل کرنے واسطے تیار ہو گئے، پر جنوں رب نہ مارے کوئی مار سکدا؟ ابراہیم علیہ السلام اگ تیار ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام منجنیق دے بٹھایا گیا۔ اے حوصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے، دوڑے بھی نہیں، گھبرائے بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوئے۔ ایسے دورانیاں جبریل بھی تشریف لے آئے، کہنے لگے ابراہیم گل سن، کیوں فرمائش ہے تے دس، کوئی حکم ہے تے دس۔ حضرت ابراہیم عرض کر دے نے مینوں اے تے دسو میرا رب مینوں ویکھدا پیا کہ نہیں؟ انہاں کہا ہاں رب تے دیکھدا ہے۔ تے ابراہیم فرمان لگے خلیل جانے یا رب جلیل جانے، پرواہ نہیں، توحید والیاں نوں پرواہ نہیں۔ جدوں اگ وچ سٹ دتا تے اگ جڑی ہے او دی فطرت ہے ساڑنا۔ عرش والے رحمان نے اگ نو مخاطب کر کے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا، اے اگے ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہیں وسلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو تے سلامتی والی بھی ہو میرے ابراہیم۔ تے حضرت ابراہیم جدوں چیخا وچوں نکلے تے پیشانی تے میں پسینہ جے آ رہا، جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے؟ کہنے پوچھا ابراہیم کوئی دن زندگی وچ کوئی چنگے کیڑے گزرے نے؟ انہاں آکھیا جنہ سکون اگ وچ جا کے آیا کدی نہیں سی۔ بھلا رب واسطے کام کرنا کوئی معمولی گل ہے؟ اللہ جل شانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے درجے بلند فرمائے۔ تو اللہ والیو اے میں قرآن دیاں ایتاں تے انہاں دا ترجمہ تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ ہن تواڈی ذمہ داری ہے کہ تسی یہ ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ کے تے اپنی اصلاح کر لو۔ اسی ایک دوسرے دی اصلاح ہی کرنی ہے، فتوے نہیں لگانے، گالیاں نہیں دے رہے۔ اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔